بھارت کو UN سیکیورٹی کونسل میں جو کامیابی ملی ہے اسے لے کر پاکستانی پورو راجدوت عبدالباسط نے کچھ بولا ہے اور بھارتی ڈپلومیسی اور لابی کی تعریف کی ہے اور پاکستانی لابی کو ناکام بتایا ہے۔ عبدالباسط نے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کو بھی فیل بتایا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل ہے جو اقوام متحدہ کی، اس کا نان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے 2 سال کے لیے، 2021 اور 2022 کے لیے۔ اور یاد رہے کہ 192 ممالک میں سے 184 نے بھارت کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اچھا، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ اپنا شیریں مزاری صاحبہ کا، جو ہیومن رائٹس کی منسٹر ہیں، وہ شاید ٹویٹ نظر بھی آ جائے گا ہماری اسکرین میں۔ تو وہ ٹویٹ میں یہ کہتی ہیں کہ خیال یہ رہے کہ جو یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ جو کہ ہم بھارت کا جو کینڈیڈیچر ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، یہ فیصلہ تو 2013 میں ہوا تھا نواز شریف کی حکومت میں۔ یہ ٹویٹ اور یہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے کہنا، اور ہمیں تو یہ ورثے میں ایک چیز ملی تو ہم پھر اس سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے یہ 2013 میں ڈیسیشن ہوا تھا۔ تو میں منسٹر صاحبہ کی خدمت میں بڑے مؤدبانہ طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی وہ 21-22 جون 2019 کو ہوئی تھی، پچھلے سال ہوئی تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو بھارت ہے وہ اکیلا ایشیا پیسیفک گروپ میں ہے اور کوئی دوسرا ملک کنٹیسٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے تو آپ اس وقت اپوز کر سکتے تھے، جو کہ آپ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت جون تک مودی صاحب نے 5 اگست پہ فیصلہ نہیں کیا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم کو یہ امید تھی کہ شاید کشمیر کا مسئلہ مودی سے ہم حل کروا دیں گے، کیونکہ مودی اس وقت تک فاشسٹ نہیں تھا۔ اس وقت تک ہمیں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ نازیزم جو ہے اس کو ہمارا ہوم ورک تو ہمیشہ سے اتنا ویک ہی رہا ہے، بہت ہی زبردست رہا ہے۔ تو چونکہ جون 2019 تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ مودی فاشسٹ ہے اور وہ کشمیر پہ کیا کرنے جا رہا ہے، تو اس لیے ہم نے بھی دوسرے ممالک کی طرح ایشیا پیسیفک گروپ میں انڈورس کر دیا بھارت کو۔ اب یہ کہنا ہے کہ جی 2013 کا ہے تو بالکل غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ جس طرح ہمارا دیکھیں، اب مثال کے طور پر ہم نے اپنا کینڈیڈیچر پاکستان نے فلوٹ کیا ہوا ہے 2025-2026 کے لیے، ٹھیک ہے۔ ابھی ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ تو نہیں ہوئی نا، ابھی ہم کنوینسنگ کر رہے ہیں، دنیا بھر میں جا رہے ہیں۔ 2023 میں ہوگی ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ، تو پھر ہم ان سے مانگیں گے کہ جی ہمیں آپ انڈورس کریں۔ ممکن ہے کہ اس وقت بھارت ہمیں نہ کرے انڈورس یا کچھ اور پرابلمز ہوں، لیکن ابھی اگر ہم حکومت اگر لیٹ سے بھارت ہمیں ابھی انڈورس کر دیتا ہے 2020 میں، تو یہ تو ہوتا نہیں ہے کبھی۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ ریسیپروکل ارینجمنٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر بھارت سے ہم نے اس دفعہ یہ کہا کہ جی ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس دفعہ، تو جب ہمارا کینڈیڈیچر آئے گا تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے۔ ایک ریسیپروکل ارینجمنٹ ہوتا ہے ملٹی لیٹرل الیکشنز میں، اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ پہلے بھی کئی بار کیا ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی یہ 2013 میں ہو، بالکل میرے خیال میں غلط اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن سر اب دوسری طرف اگر آپ آئیں تو ہمارے جو شاہ صاحب ہیں، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہم نے تو مخالفت کی تھی۔ اب میں اس پہ آ گیا نا، اب دیکھو UNGA کا جو مطلب کل جو ووٹنگ ہوئی اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ 192 میں سے جس نے آپ نے کہا 184 ووٹ ملے بھارت کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ایشیا پیسیفک گروپ کے جو 55 ممالک ہیں انہوں نے تو ووٹ دے ہی دیا ہوگا، ممکن ہے کہ کوئی 8 ووٹ جو پڑے ہیں وہ اگینسٹ پڑے ہیں، وہ پاکستان کا ووٹ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو اگینسٹ ووٹ دیا ہے۔ اگر اس کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے تو اچھا کیا ہے، لیکن آپ اس کو پھر اوپنلی کہیں بھی، ٹھیک ہے نا، دبی زبان الفاظ مت کہیے، کیونکہ جب آپ نے ایشیا پیسیفک گروپ میں بھارت کو انڈورس کیا تھا تو اس وقت معروضی حالات اور تھے۔ اس وقت بھارت نے یہ جو 5 اگست کا ڈیسیشن یہ نہیں لیا تھا، تو آپ اوپنلی کنوینسنگ بھی کر سکتے تھے بھارت کے خلاف کہ آپ کو اس کو ووٹ اتنے نہ ملتے۔
لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر پہ اور بھارت پہ جو ہماری سفارتکاری رہی ہے اس کا تو برا حال ہوا نا. جتنی بھی لابنگ تھی وہ فیل ہوئی ہے. صرف یونائیٹڈ نیشنز میں کیا, آپ اگر دیکھ لیجئے, وہ آئی سی میں دیکھ لیجئے, ہیومن رائٹس کونسل میں دیکھ لیجئے, تو کہیں بھی ہمیں سپورٹ کہیں بھی نظر نہیں آئی. تو اگر یہاں بھی آپ کچھ محنت کرتے تو مجھے یقین ہے, کیونکہ ہمارے نئے سفیر وہاں گئے ہیں نا, ڈاکٹر اکرم صاحب, تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں ان سے, لیکن وہ مطلب اتنے ووٹ دلوا دیے انہوں نے بھارتوں کے, ہمارے تو سر جو ہیں شرم سے جھک گئے ہیں. ہمارا تو خیال تھا کہ بھارت کو لوگ لعن طعن کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ نے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیا کر دیا, پچھلے 320 دنوں سے وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے, بلیک آؤٹ ہے کمیونیکیشنز کا, تو دنیا کوئی سوچ رہی ہوگی, کچھ ہمارے کشمیر کے لیے لابنگ کر رہی ہوگی, لیکن ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ سارا لابنگ ریورس میں ہو رہی ہے. مطلب اتنے زیادہ ووٹ, مطلب 2/3 میجورٹی, اس سے بھی زیادہ, 128 ووٹ ہوتے ہیں یوزلی, اگر 193 ممبرز لگا لیں تو یہ تو مطلب 184 ووٹ لے لینا تو بڑی کمال کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے. اور ان کی سفارتکاری کو شاباش دینی پڑتی ہے کہ چائنا نے بھی ان کے اگر حق میں ووٹ دیا, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن بھارت کے میڈیا سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں نے حق میں ووٹ دیا ہے, لیکن چونکہ ہمارے وزیر خارجہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کے اگینسٹ ووٹ دیا جو آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر ہم نے یقیناً اگینسٹ ہی ووٹ دیا ہوگا. لیکن چونکہ ہم نے لابنگ نہیں کی اوپنلی, اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چونکہ ہم نے آپ کو سپورٹ کیا تو اب 25-26 کا جو کینڈیڈیچر ہمارا ہے اس میں آپ ہم کو سپورٹ کریں گے. تو ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ یقیناً کہیں نہ کہیں ہوگی, اس لیے ہم اس کو کھل کے اپوز بھی نہیں کر رہے. اور چونکہ ہمارے وزیر خارجہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہو گئی, قیامت آ گئی, یہ ٹھیک ہے, کوئی بڑی قیامت نہیں آئی, اس سے کوئی اتنا یہ, لیکن یہ ہے کہ یہ پیریڈ ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ تھا پاکستان کے لیے, کم از کم کشمیر کو لے کر. لیکن کیا کیا جائے کہ 5 اگست سے لے کر اس سال بھی پورا 2019 گزر گیا, 2020 گزر گیا. ہم نے, بھارت تو یونائیٹڈ سیکیورٹی کونسل کا ممبر نہیں تھا, لیکن ہم نے بہت کچھ ہاتھ پاؤں مارے, لیکن کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی. تو بھارت کا نہ ہونا بھی پرماننٹ اگر نہیں بھی تھا تو ہم نے کون سے تیر چلا لیے. اب اگر وہ آ بھی جائے گا تو ہم کون سے مطلب اس کو روک لیں گے یا کچھ کام کر لیں گے, کون سے تیر چلا لیں گے. اس حوالے سے وزیر خارجہ ٹھیک فرماتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی ہے, 2 سال ہی کے تو یہ تو آئے ہیں نا, پھر دنیا یہ بھی دیکھیں. لیکن سر جو دفتر خارجہ کا ترجمان ہے انہوں نے تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس بات پہ. اگر آپ کے وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی قیامت نہیں آئی, اس طرح ہو گیا, لیکن پھر دفتر خارجہ سے یہ بیان آ جاتا ہے کہ ہمیں تو بڑے تحفظات ہیں اس چیز پہ, تو یہ 2 الگ الگ چیزیں. تحفظات تو دیکھیں نا, اب 5 اگست کے پہلے بھی ہونے چاہیے تھے, 5 اگست کے بعد تو زیادہ ہونے چاہیے تھے. بالکل. تو اس لیے جو وزیر خارجہ, دیکھیے جو اسپوکس پرسن ہے نا, وہ تو ایک آفیشیل پوزیشن لیتا ہے, لیتی ہیں وہ, تو جو ان کو لکھ کے دیا گیا انہوں نے وہ پڑھ کے سنا دیا آپ کو کہ حکومت پاکستان کی, ریاست پاکستان کی یہ پوزیشن ہے. وزیر خارجہ کیونکہ پولیٹیشین ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بات بھی کرتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. اس وجہ سے بیانات میں تھوڑا سا فرق یقیناً ہو سکتا ہے, الفاظ کا ہونا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ پولیٹیشین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, اس نے اپنی کانسٹیٹوئنسی پاکستانیوں کو بھی تھوڑا بہت خوش کرنا ہے. لیکن جو وزارت خارجہ کا بیان ہوتا ہے وہ صرف پاکستانی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک اور میسیجنگ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اور بھی دنیا بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ ہر لفظ بڑا سوچ سمجھ کے اور اس میں ڈالتے ہیں اپنی اسٹیٹمنٹ میں. تو جس طرح ہماری اسپوکس پرسن نے کہا کہ جی باقی تو 5 ایس ہیں, پتہ نہیں وہ سماواد ہے اور سمردھی ہے, اس میں ریسپیکٹ بھی ہے, اس میں شانتی کا لفظ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ 5واں جو ہے, 6 اس ایس کو بھی یوز کر لیں جو آپ کی پالیسی یونائیٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں ہوگی تو اگلے 2 سال, کیونکہ آپ سچ نہیں بولتے اور آپ نے کیا ریسپیکٹ کرنی ہے, کیونکہ آپ تو یونائیٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے, لیکن کویسچن وہی ہے کہ مجھے جس بات پہ سب سے زیادہ تھوڑا بہت میں کنسرنڈ ہوں تو وہ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ ہماری سفارتکاری میں اس قدر ناکامی ہے کہ ہم بھارت کو 184 ووٹ دینے میں کامیاب ہو گئے یا ناکام ہو گئے. لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس حکومت میں یہ ہوا ہے تو لوگ تو ہمیں خامخواہی پتہ ماریں گے. دیکھیں ہوا تو بلائنڈ فالوور ہے, نہیں ہوا تو دیکھیں 2000 اگر کوئی اس کو کانٹیسٹ کر لے کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی میٹنگ 2019 میں نہیں ہوئی جون, تو
ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے، ریکارڈ پہ ہیں یہ چیزیں کہ ایشیا پیسیفک گروپ کی جو میٹنگ ہے وہ ہوئی ہے جو ہے پچھلے سال، اور اس میں یونانیمسلی یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم آپ ہمارے واحد کینڈیڈیٹ ہیں اس گروپ کے. تو اس وجہ سے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 2013 میں ڈیسیشن لیا گیا تھا 2020 کے لیے. تو یہ غلط بات ڈاکٹر شیریں مزاری سے میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ فیکٹس کو اس طرح ڈسٹارٹ کریں گی. جو چیز ہے سو ہے. آپ نے ٹھیک ہے جون اگست سے پہلے فیصلہ کر لیا، اس وقت حالات ذرا مختلف تھے. کیا معلوم کہ شیریں مزاری صاحبہ کو علم ہی نہ ہو کہ کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے آلریڈی؟ آئی ڈو ناٹ، لیکن ان کو یہ کیسے علم ہو گیا کہ 2013 میں یہ ہوا تھا؟ شاید پولیٹیشین سے آپ نے کہا کہ وہ پولیٹیشین پہلے ہیں تو بعد میں پولیٹیشین کہاں سے ہیں؟ وہ اوریجنلی تو اکیڈیمک ہیں، وہ پڑھاتی ہیں، ٹیچر تھیں، پروفیسر رہی ہیں، ڈاکٹریٹ کی انہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے انٹرنیشنل ریلیشن اسٹریٹجک وارفیئر میں کہیں. تو یہ پولیٹیشین ٹھیک ہے، ان کا گھرانہ پولیٹیشین کا رہا ہے پالیٹکس میں انوالو، لیکن وہ بذات خود تو بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں. تو اس وجہ سے میں ان سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ اس فیکٹس کو ڈسٹارٹ کریں گی. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جون میں اگر آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے بھارت کو تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں یہ بالکل ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. 7 بار وہ رہ چکے ہیں پرماننٹ نان پرماننٹ ممبر، 7 بار پاکستان بھی رہ چکا ہے. صحیح. یہ ان کی 8ویں باری ہے، 2025-26 میں ہماری 8ویں باری آ جائے گی. تو اس میں کوئی اتنے بڑا وہ نہیں ہے، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس وہی رہنے چاہیے، ان کو تبدیل کرنے کی بے مقصد کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح. اور اس لیے لیکن پاکستانیوں کو اتنا پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ جو میٹنگز ہوتی تھیں وہ بھی شاید اس طرح